پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کوئی بھی اب ہمارے بچوں کے ذہن میں غلط مواد نہیں بھر سکے گا۔ پنجاب اسمبلی نے تاریخی قانون سازی کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی روکنے کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ترمیمی بل کی متفقہ طور پر منظوری سے قانون کے تحت سکولز کی دینی کتب اور دینی مواد کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ متحدہ علماء بورڈ سے منظور کروانے کا پابند ہوگا۔ کتاب چاہے اسلامیات کی ہو یا اردو لٹریچر کی ہو، پاکستان اسٹڈیز یا کوئی اور، جہاں بھی اسلامی مواد ہوگا علماء بورڈ کی منظوری کے بغیر کتاب کا حصہ نہیں بن سکے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اللہ کے دین کے خلاف آئے روز سازشیں ہوتی ہیں، طلباء کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ چودھری پرویز الہی مزید کہہ رہے تھے کہ اگلی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اہم قانون سازی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی پنجاب اسمبلی میں ایک اور قرارداد منظور کی گئی تھی جس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کی والدہ کے روضہ مبارک کی تعمیر کے لیے حکومت پاکستان سعودی حکومت سے رابطہ کرے اور سفارتی تعلقات استعمال کر کے روضہ مبارک کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب اسمبلی کی ان شاندار کاوشوں پر یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن کیا تدریسی کتابوں میں گڑبڑ صرف پنجاب میں ہو رہی تھی؟ ایسی شکایات تو ناظرین سندھ اور کے پی کے سے ہی آتی رہتی رہی ہیں، وہاں ایسی قانون سازی کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس مسئلے کا مستقل حل یہی ہے کہ متحدہ علماء کا بورڈ تشکیل دیا جائے، کتابوں میں دینی مواد کی اپروول اسی بورڈ سے متفقہ طور پر لی جائے۔ اسی اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے اس وقت علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جوائن کر چکے ہیں، مفتی زبیر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آتی ہوں، بہت بہترین زبردست فیصلے کیے گئے ہیں، پنجاب حکومت کی جانب سے بہترین قرارداد یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ عوام کی نمائندگی پچھلے کئی سارے دنوں سے یہ لوگوں کی جانب سے رائے بھی آ رہی تھی، مطالبات بھی آ رہے تھے، جو کہ اب کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے اس فیصلے کو، اس قرارداد کو کیسا دیکھتے ہیں آپ علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر، اس کی بارگاہ میں سپاس سجدہ ریز ہیں کہ ایک ایسی سرزمین جو تقریباً 70 سال سے کچھ پہلے حاصل کی گئی اور جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، جس کا نعرہ ہی اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار اور خاتمیت کا اقرار۔ اس سرزمین پر میری بہن مسلمان بستے ہیں، اور مسلمان بھی وہ مسلمان جو باعمل مسلمان ہیں۔ یہاں ماہ مبارک رمضان کی رونقیں ہر ملک سے یا زیادہ یا کم سے کم ان کے برابر ہیں۔ عید میلاد النبی بڑی شان سے منایا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں اپنی عقیدتوں کا اظہار بلا تفریق مذہب انجام دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی سرزمین، یہاں پر بچے ہمارے گھر سے ہمیں دینیات اور مذہبیات سکھائی جاتی ہیں اور اقدار اور تہذیب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ قراردادیں جو پنجاب اسمبلی نے اپنے سر صحرا لیا ہے، لائق تحسین ہے، لائق آفرین ہے۔ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اراکین پنجاب اسمبلی کو، اور خاص طور پر محترمہ ختیجہ صاحبہ اور محترم مرتضی شاہ صاحب کہ جنہوں نے قراردادیں پیش کی، اور پوری اسمبلی میں مجھے تو ایک آواز بھی منفی نظر نہیں آئی کہ کسی نے اس کے خلاف بات کی ہو۔ تو یہ لائق تحسین و آفرین ہونے کے ساتھ ایک پیغام بھی چھوڑ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اور اسمبلیوں کو بھی اب اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دیکھیے 18ویں ترمیم بعد ہر صوبائی اسمبلی خود مختار ہے، اپنے فیصلے خود لے گی، اور وہ بہت سارے قراردادوں کو پاس کر اسے عملی جامہ پہنانے کا اسی کو حق حاصل ہے۔ یہاں پر ایک اتنی مدت کے بعد یہ بات ہوئی ہے تو اس گلے شکوے پر تو کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن بات دیر آئے درست آئے کے اوپر ہوگی کہ یقیناً ایک ایسا کام انجام پا رہا ہے، ایسی گفتگو کا آغاز ہوا ہے کہ جو گفتگو ہماری مسائل کا بنیادی حل ہے۔ ہمارے مسائل اگر 50 ہیں تو اس کی بنیاد کو آپ ٹھیک کر دیں تو مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ان دونوں قراردادوں کی مکمل ہم تائید کرتے ہیں، اور اس قرارداد سے جو متعلقہ مسائل ہیں، جو شرائط ہیں، جو اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ان تمام وابستہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہوگی۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ پاکستان کی قرارداد ہندوستان کی صوبائی اسمبلیوں میں سب سے پہلے سندھ کی اسمبلی نے
پاکستان کو ماننے اور منظور کرنے کی قرارداد پاس کی تھی اور پھر ساری اسمبلیوں میں گئی. تو پنجاب نے پیش قدمی کی ہے, مقدم ہو گئے ہیں, انہوں نے کارنامہ کیا ہے. تو امید ہے کہ صوبائی دیگر صوبے بھی اس راہ راست پر چلیں گے. درست فرما رہے ہیں آپ علامہ صاحب, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. مفتی زبیر صاحب, یہی بات سر آپ کی جانب لے کر آؤں گی. واقعتاً پنجاب اسمبلی نے یہ صحرا اپنے سر لے لیا ہے. یہ ایک چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں تھا کہ بچوں کی ذہن سازی اور اس منفی انداز میں اور کتابوں کے اندر ذہن سازی ہو رہی تھی. یہ ایک بہت بڑا مدعا تھا جس کو آج اٹھایا گیا, جس کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا قرارداد میں. اور دوسرا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پچھلے کئی سارے دنوں سے تمام عوام کا, علماء کرام کا یہ بہت پرزور مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مبارک, اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا مزار مبارک, ان کی تعمیر کے لیے پاکستان کی جانب سے کچھ کیا جائے. تو پنجاب اسمبلی نے اس کا آغاز کر دیا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے جو حالیہ اقدام اٹھایا ہے یہ انتہائی قابل مبارکباد ہے, لائق تحسین ہے. ہر طرف سے, ہر حلقے سے, ہر مکتب فکر سے اس کے لیے تحسین اور دلی نیک تمناؤں کے جذبات سامنے آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام جماعتوں کے اراکین پارلیمان نے اپنے لیے شاندار ذخیرہ آخرت کا سامان فراہم کر لیا ہے اور حاصل کر لیا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ صحابہ کی محبت, ازواج مطہرات امہات المومنین کی محبت, اہل بیت اعظام کی محبت ان کے لیے نجات کا, بخشش کا اور اخروی مغفرت کا ذریعہ بنے گی. میں نام لے کر جناب پرویز الہی صاحب کا, معاویہ اعظم صاحب کا, اسی طرح راجہ بشارت صاحب کا, خدیجہ عمر صاحبہ کا, اور کن کن کے نام لیے جائے, ان سب کا انتہائی پوری امت مسلمہ کی طرف سے تحسین اور نیک تمنا اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے اور کلمے کی بنیاد پر بنے ہوئی مملکت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ایمان لانا تمام مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کر رہا, جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھ رہا ہے. صحابی کے اندر موجود حب الصحابۃ من الایمان, صحابہ کی محبت ایمان کا جز ہے. بخاری کے اندر باقاعدہ چیپٹر ہے آیت الایمان حب الانصار, یعنی انصاری صحابہ کی محبت یہ باقاعدہ ایمان کی نشانی ہے. حضرت علی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن آدمی, تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق آدمی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر. اسی طرح حضرت عثمان غنی ہو, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, حضرات حسنین, اہل بیت اعظام, یہ ہم سب کے ایمان کا بنیادی جز ہے. پہلے تو 3 کتابوں پر پابندی لگائی گئی, میں اس کے اوپر بھی تحسین پیش کرتا ہوں. مفتی زبیر صاحب, آپ کی اور علامہ صاحب کی اجازت سے میں ایک بات پنجاب اسمبلی کے لیے کہنا چاہتی ہوں. جو مثالیں آپ نے, جو احادیث مبارکہ آپ نے کوٹ کی اور جو علامہ صاحب نے بات کی, تو در حقیقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے عشق رسول کا ثبوت دیا ہے. علامہ صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہتی ہوں. علامہ صاحب مجھے یہ کیونکہ آپ نے خود بھی اس چیز کا تذکرہ کیا, کے پی کے کا تذکرہ بھی آپ نے کیا, سندھ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, اور یہ ہم بارہا دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئرنگ ہوتی ہے, کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں, شیئرنگ کی جاتی ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سے عناصر ہیں جن کی طرف سے یہ پوسٹ کی جاتی ہے یا تشہیر کی جاتی ہے, پبلش کی جاتی ہے. مجھے بتائیے گا, پنجاب اسمبلی نے تو یہ کام کر دیا, سندھ گورنمنٹ کو آپ کیا تجاویز دیں گے؟ کیا علماء بورڈ یہاں پر تشکیل دینا چاہیے اور اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ تجاویز کیا ہوں گی علماء کرام کی, آپ کی؟ دیکھیے, سندھ حکومت کو بھی اور دیگر صوبائی حکومتوں کو بھی بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں سندھ میں کہہ لیجئے کہ حکومت کا ایک ادارہ سندھ ٹیکس بورڈ, جس میں کتابیں, نصابی کتابوں کو شائع کیا جاتا ہے,
اس میں ایک کتاب جو دینیات 7ویں کلاس کی دینیات میں ایک چیپٹر مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے تھا، جس میں ایک بہت بڑی ہیرا پھیری کی گئی اور جو اس کے نسخے تھے ان نسخوں میں تبدیلی کر کے نئے نسخے کے اندر ایک چیز کی تبدیلی کر دی گئی، اور وہ یہ چیز تھی کہ مولا علی علیہ السلام کو حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں ضربت لگی تھی۔ وہ سارا چیپٹر ہٹا کے کہا کہ آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے اور رستے میں آپ پر حملہ ہو گیا۔ تو جو تاریخی حقائق ہیں انہیں اگر آپ تبدیل کریں گے، جب میں نے کھوج لگائی، ہم نے بات کی ڈائریکٹر صاحب سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے بھی، تو معلوم یہ ہوا کہ جو بورڈ وہاں پر ہے جس نے یہ کتابوں کا نصاب وہ تیار کرتا ہے، اس بورڈ میں ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں۔ دیکھیے، پاکستان نہ صرف دیوبندیوں نے بنایا ہے اور ہاں بنایا ہے، پاکستان نہ صرف شیعوں نے بنایا ہے مگر ہاں شیعوں نے بنایا ہے، پاکستان سنیوں نے نہیں بنایا، ہاں بنایا ہے۔ اس ملک کو مذہبی اعتبار سے مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے لوگوں نے مل کر بنایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر محمد علی جناح کے پورے خاندان میں شیعہ ہیں اور محمد علی جناح ایک بحیثیت شیعہ اثنا عشری ان کا ایک وجود تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے جو فکر تھی وہ علامہ اقبال کی تھی، وہ اہل سنت تھے۔ میں کہتا ہوں سنی فکر شیعہ عمل، شیعہ فکر سنی عمل۔ ہمارے پاکستان کی اور ہندوستان کی ہسٹری بڑی حسین ہسٹری ہے، ہم یہاں بہت ہی اچھے انداز سے رہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں آپس میں، ہمارے واسطے ہیں آپس میں، تو یہاں پر ہم اس وقت کامیاب نظام حکومت چلا پائیں گے جب سب کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ جو علماء بورڈ پنجاب میں، جیسے میرے علم میں جو ہے، اس میں ایک دیوبندی ہیں تو ایک بریلوی ہیں، مختلف مکاتب فکر کے علماء پنجاب کے علماء بورڈ کے اندر ہیں جو نصابی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کتابوں کی اشاعت کے حوالے سے جو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں۔ سندھ میں بھی ایسے ہی ایک بورڈ کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ جب یہ 7ویں جماعت کی دینیات کے اندر یہ مسئلہ آیا تو ہم نے جب رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی سوچ کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ہم نے کہا خدا کے لیے آپ اگر ایسا آگے یہی رہا تو پھر آگے اور مسائل ہوں گے، آپ ہر ان کو بھی حق ہے۔ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کو فقہی طور پر اپنے لیے لازم سمجھتی ہے، تو اگر ہم ان تعلیمی کتابوں میں، نصابی کتابوں میں نماز کا چیپٹر دکھائیں تو آگے کھڑا ہوا امام جماعت وہ دکھائیں جو ہاتھ باندھے ہوئے ہو، مگر پیچھے جو جماعت کے اندر لوگ معمومین کھڑے ہوں تو کوئی کہیں ہاتھ باندھے ہوئے ہو اور کوئی کھولے ہوئے بھی نظر آ رہا ہو، تاکہ ایک تو بچوں میں برداشت کا مادہ ایجاد ہو کہ اس ملک میں شیعہ بھی رہتا ہے، بریلوی بھی رہتا ہے، دیوبندی بھی رہتا ہے، ہم سب مل کر رہتے ہیں اس ملک میں، برداشت بھی بڑھے گی اور ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے اور مسائل کو سمجھیں گے یا سمجھائیں گے۔ تو سندھ حکومت بھی ایک ایسے علماء بورڈ کو تشکیل دے کہ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء ہوں اور اس طرح کی الجھنوں کو وہ کاؤنٹر کرتے رہیں۔ مفتی زبیر صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شخصیات، ایسے علماء جو مجموعی طور پر ایک اچھا چہرہ رکھتے ہیں، ایک اچھی شہرت رکھتے ہیں اور کھلے دماغ کے ہیں، حقائق کو مانتے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر زید کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہے، مجھے اس کے وجود کو ماننا پڑے گا اور اس کے وجود کے تقاضوں کو ماننا پڑے گا۔ تو ہمیں مل کر اس ملک کے مستقبل کو، بچوں کو، جن کے ہم تعلیم اور جن کی تربیت کے ذمہ دار اللہ نے ہمیں قرار دیا ہے، حکومت جہاں ذمہ دار ہے وہاں والدین وہاں ذمہ دار ہیں، وہاں علماء کی ذمہ داری، حکومت کا بھی کردار ہے۔ بالکل درست، اور آپ نے جو سجیشنز دی ہیں وہ یقیناً ناصر حسین شاہ صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، وہ سن بھی رہے ہوں گے۔ ناصر حسین شاہ صاحب، پنجاب حکومت نے ایک یہ بڑا بہترین سٹیپ لیا ہے سر، صحابہ کرام، اہل بیت و اطہار، آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں اگر کچھ بدبخت اونچ نیچ کر دیتے تھے تو اب یہ اونچ نیچ نہیں کی جا سکے گی پنجاب میں۔ یقیناً سر سندھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی اس طرح کے اقدامات کے لیے کچھ سوچا جا رہا ہوگا، آپ لوگ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو سر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جلد سے جلد ہو جائے۔ اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی آپ نے سجیشنز بھی سنی ہوں گی۔ ناصر حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ بالکل میں نے علامہ صاحب کی بات جو ہے وہ سنی ہے اور بالکل وہ صحیح فرما رہے تھے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک جو ذکر انہوں نے کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ایک قسم کی غلطی ہوئی تھی کسی بک میں تو اس کی تصحیح بھی کر دی گئی اور ان پر ایکشن بھی لے لیا گیا تھا۔ چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لیا، پھر ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں سعید غنی صاحب، انہوں نے بھی اس پر ایکشن لیا تھا اور وہ بالکل جو حقائق پر مبنی چیز ہے وہی اب ہے ادھر، اور جو غلط قسم کی بات ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور پنجاب گورنمنٹ کا احسن اقدام ہے
اور ہم بالکل کسی بھی گورنمنٹ کی یا کسی بھی جگہ کی اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو فالو کرنا کوئی معیوب نہیں ہے. تو بالکل اس پر عمل کیا جائے گا اور بہتری لائیں گے انشاءاللہ. اور میں پورا وہاں سے منگوا لیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جو اس میں عوامل شامل ہیں یا جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر ہیں ان سب کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام اس میں نہ رہے. تو بالکل جی انشاءاللہ یہاں بھی اس پر عمل کرائیں گے. بالکل. اس متحدہ علماء بورڈ کی تشکیل کے بارے میں بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں. میں ناصر حسین شاہ صاحب دوبارہ آتی ہوں. مفتی زبیر صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں. جی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ناصر حسین شاہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. ایک تو پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ ترمیمی بل، ایک تو اس کا مسودہ آپ منگوائیے اور اسی طرز کا ایک متحدہ علماء بورڈ یہاں تشکیل دینا چاہیے جو غیر متنازع علماء ہو. اور یہ بات صحیح کہی گئی شہنشاہ نقوی صاحب کی طرف سے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کے اندر موجود ہونے چاہیے. لیکن میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جیسا کہ شہنشاہ نقوی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کوئی چیز نکالی گئی، ہم پہلے سے اس بات کو مانتے یقین رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادنا درجے کی اشارتن یا کنایتن بے ادبی کا تصور بھی سلب ایمان کی علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر نکالا جا رہا ہے، کبھی کوئی شخص محرم کے دنوں میں حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر رہا ہے. کسی کو یزید کا وکیل صفائی محرم میں نہیں بننا چاہیے. پلس اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، ان کی شان میں ایک تو تحریری گستاخی اور بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، بند باندھنا چاہیے، روک لگنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی ناصر حسین شاہ صاحب کو آنا چاہیے کہ ہماری مجالس میں، چاہے وہ مجالس ربیع الاول میں ہو، رمضان میں ہو، محرم میں ہو، کسی صحابی کی ادنا درجے کی اشارتن یا کنایتن گستاخی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے. اس پر حکومت کو باقاعدہ قدم اٹھانا چاہیے. کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک معمول کی چیز مفتی زبیر صاحب آپ کی جانب سے، علامہ صاحب کی جانب سے، ناصر حسین شاہ صاحب کی جانب سے، آپ تینوں کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے نہ صرف سراہا گیا ہے بلکہ سجیشنز بھی نہ صرف سندھ گورنمنٹ کے لیے بلکہ دیگر صوبائی اسمبلیوں کے لیے، یعنی کہ لیے کے پی کے لیے بھی، بلوچستان کے لیے بھی یہ سجیشنز دی گئی ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، یہ جو مسودہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد ناظرین واپس آتی ہیں. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی جانب سے بہت احسن اقدام کیا گیا جس پہ علماء کرام میرے ساتھ موجود ہیں. اسمبلی سے ناصر حسین شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب، بریک سے پہلے مفتی زبیر صاحب تجاویز دے رہے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو پنجاب میں مسودہ ہے وہ منگوایا جائے، اسے دیکھا جائے اور پنجاب کے طرز کا ہی بورڈ بنایا جائے. ناصر صاحب رسپونڈ کریں گے سر اس بات؟ اسی طرح یہاں بھی مکمل طور پر اس کو فالو کیا جائے گا، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بہتر کریں مشاورت سے، علماء کرام کی مشاورت سے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی مشاورت سے اس کو بہتر کیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کرایا جائے گا. اور مفتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے جو بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ صاحب. اور علامہ صاحب آپ بھی متفق ہیں مفتی زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں سر اسے؟ دیکھیے، پہلے تو وہ ناصر شاہ صاحب جو وضاحت فرمائی میں بھی اس کی تکرار کروں گا کہ وہ جو سندھ ٹیکس بورڈ کی طرف سے مسئلہ ہوا تھا وہ پھر اس کو الحمدللہ صاحب سے ڈائریکٹر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے اوپر تک بات کی اور پھر وہ الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. اس کی نئی اشاعت سامنے آ گئی تھی. مفتی زبیر صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ بہت ہی عمدہ بات ہے مگر تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے. اس ملک میں حضرت ابو طالب کی شان میں توہین ہوتی ہے. اس ملک میں یزید کے دفاع میں ہمارے دینی مدارس سے کتاب لکھی جاتی ہے اور اسے خطا اجتہادی قرار دیا جاتا ہے. خوارج میں جتنے لوگ تھے وہ سب صحابہ کرام تھے اور پھر ان خوارج کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ دین سے خارج ہو گئے تھے. تو جو صحابی کی تعریف ہے، پھر طبقات ابن سعد میں جو طبقات بنائے گئے ہیں تو طبقہ ہر صحابی ایک درجے کا نہیں ہے. ہاں،
بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں بشارتیں آئی ہیں، جن کے بارے میں عنوانات اور اعزازات آئے ہیں، جو مسلمہ اور متفقہ شخصیات ہیں، لیکن اگر تعریف میں اختلاف ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، تو اس طرح کی گفتگو کا ایک تو فورم نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اپنے حصے کی بات مکمل کی اور بہت اچھی اور ساتھ ساتھ علامہ صاحب جن غلطیوں کی جانب آپ نے نشاندہی کی، میرے نزدیک ایک چیز کی تعریف علیحدہ ہے، مفتی صاحب کے نزدیک ایک چیز کی تعریف علیحدہ ہے، تو ہم بیٹھیں گے تو طے ہوگا کہ اس کی تعریف کے مطابق پھر یہ تمام اصول اور تمام قاعدے قوانین کے مطابق فیصلے لینے ہوں گے۔ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، اور یقیناً جب متحدہ علماء بورڈ بنے گا، تمام لوگ بیٹھیں گے، تو یہ جو غلطیاں جن کی نشاندہی آپ کی جانب سے، مفتی زبیر صاحب کی جانب سے کی گئی ہیں، جب ساتھ مل کر بیٹھیں گے تو ان غلطیوں کے اوپر بھی کام کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، آپ ساتھ موجود تھے، مفتی زبیر صاحب آپ ساتھ۔ مفتی زبیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی کر لیجئے، کہہ دیجئے۔ دیکھیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے جیسا کہ فرمایا، اہل تشریح سے ان کے تمام مقدسات کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ۔ مفتی صاحب یہ فورم اس طرح کا فورم نہیں ہے کہ جہاں پر علماء کرام اپنے آپس کے اور مکاتب پھر مسائل کو لے کر یہاں پر ڈسکس کریں، یہاں پر متحد ہونے کی بات کی جائے کہ متحدہ بورڈ بن جائے گا تو یقیناً وہ تمام جو اختلافات ہیں یا غلط فہمیاں ہیں وہ بھی یقیناً غلط ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تمام لوگ میرے ساتھ موجود تھے۔